को वो हक दे देना, ये अदल है। एक होता है अदालत और एक होता है मसावत। उन्मूमन हम तर्जुमा कर देते हैं, ये उर्दू की मजबूरी है। अदालत के भी माने बराबरी के और मसावत बराबरी के। हाँ, तर्जुमा क्या फर्क है? मसावी के होते हैं लेकिन अदालत नहीं। अदालत का मतलब यह है कि जो जिसका मुस्तहक है उसको वो दे लगते हैं। अदालत के सिलसिले से बहुत सारी हदीस और रिवायात मिलेगी। मासूम फरमाते हैं कि अल-अदल ज़ीनतुल इंसान, अदालत इंसान की जीनत का नाम है। यानी इंसान के लिए अगर कोई जीनत है तो वो अदालत है। हम लिबास को जीनत तसव्वुर करते हैं, यकीनन लिबास बज़ाहिर आपके लिए जीनत है, या यूं कहा जाए कि लिबास आपको मुअज़्ज़ब, लिबास आपको मुज़य्यन बनाता है, लेकिन अदालत आपकी जिंदगी को मुज़य्यन बनाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिबास अच्छी चीज पहनना चाहिए, अल्लाह ने दिया है। लिबास से आप बज़ाहिर अच्छे लगेंगे, लेकिन अदालत से आपका किरदार अच्छा लगेगा। अल्लाह इंसान की सूरत से ज्यादा इंसान की सीरत को पसंद करता है। अल्लाह इंसान की सूरत से ज्यादा इंसान की सीरत को पसंद करता है। सीरत अच्छी बनती है अदालत के जरिए से, क्योंकि अदलो ज़ीनतुल इंसान, अदालत इंसान के लिए जीनत है। उसके बाद मासूम से फरमाते हैं कि अदलो ज़ीनतुल ईमान, अदालत ईमान के लिए जीनत है। इसका मतलब यह है कि मोमिन उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी जिंदगी में अदालत ना आ जाए। मोमिन उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी जिंदगी में अदालत ना आ जाए। फिर इमाम फरमाते हैं कि अल-अदल ज़ीनतुस सुल्तान, अदालत बादशाह के लिए जीनत है। इसका मतलब यह है कि सही हाकिम वो है कि जो आदिल हो। अच्छा बादशाह वो है जो आदिल हो। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं खुलासा जिसका कि 3 चीजें आसमान के लिए जीनत है और 3 चीजें जमीन के लिए जीनत है। आसमान के लिए जीनत चांद सूरज सितारे, ये आसमान के लिए जीनत है। लेकिन जमीन के लिए जो 3 चीजें जीनत बयान की गई, वो पहली जीनत उलमा, जमीन के लिए जीनत उलमा है। उलमा जमीन के लिए जीनत हुआ करते हैं। दूसरी चीज बारिश जो जमीन के लिए जीनत है। तीसरी चीज जो जमीन के लिए जीनत है वो आदिल बादशाह। आदिल बादशाह जमीन के लिए जीनत है, क्योंकि अगर आदिल बादशाह होगा तो मुआशरा सही होगा, मुआशरा अच्छा होगा। अगर अदालत कायम नहीं, इसलिए मासूम की हदीस है कि कुफ्र के जरिए तो हुकूमत चल सकती है, लेकिन जुल्म के जरिए हुकूमत नहीं चला करती। काफिर है हुकूमत चल जाएगी, लेकिन अगर कोई जालिम हो, चाहे किसी भी मसलब से ताल्लुक रखता हो, फिर वो हुकूमत नहीं चलती है, क्योंकि अदल के मुकाबिल में जुल्म है। तो आदिल होना इमाम यानी बादशाह का आदिल होना बहुत बड़ी फजीलत है। पैगंबर यानी अली मुर्तज़ा से चंद सिफतें बयान करते हैं, ये तमीज़ी गुफ्तगू इंशाअल्लाह महसूस। आप बयान फरमाते हैं कि अल वरअ अहसन फहुवा मिनल उलमा अहसन। फरमाते हैं वरा मुत्तकी यानी तकवा, परहेजगारी अच्छी चीज है। आप जरा मुलाहिजा कीजिए कितनी अच्छी और खूबसूरत हदीस है। 4 चीजें, चंद चीजें, तकरीबन 6 चीजें ऐसी हैं जो आप फरमाते अच्छी हैं, लेकिन अगर इससे 6 अफराद मिल जाए जो उसके मुस्तहक हो तो बहुत अच्छी चीज है। पहली है कि तकवा, परहेजगारी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर उलमा मुत्तकी हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। परहेजगारी अच्छी चीज है, लेकिन अगर साहिब इल्म, अगर आलिम दीन मुत्तकी परहेजगार हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि अत-तौबतु हसनुन, तौबा इस्तिग़फ़ार अच्छी चीज है। वहुवा मिनश शबाब अहसन, लेकिन अगर एक जवान साहिब तक़वा हो जाए, एक जवान तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब क्या है? देखिए हम बुढ़ापे की मंजिल में जाते हैं माज़रत के साथ, जब हम बुढ़ापे की मंजिल में जाते हैं तो तौबा इस्तिग़फ़ार भी होता है, नमाज और रोजे भी होते हैं, एहसान अमाल भी होते हैं। लेकिन जब जवानी के आलम में होते हैं तो सारी चीजें फरामोश कर देते हैं। याद अल्लाह को इबादत जवानी के आलम में ज्यादा पसंद है मुनासिबत बुढ़ापे के। बुजुर्गी में तो मजबूरी होती है इबादत में। इमाम क्या फरमा रहे हैं
کہ پرہیزگار توبہ اچھی چیز ہے، لیکن توبہ اچھی چیز ہے، لیکن اگر جوان صاحب توبہ ہو جائے تو وہ استغفار کرنے لگے، سلمان بن محمد والے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ الحیاء احسن، حیا شرم و حیا اچھی چیز ہے، وَهُوَ مِنَ النِّسَاءِ احسن، لیکن اگر ایک خاتون اور عورت با حیا ہو جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ حیا شرمندگی اچھی چیز ہے، لیکن ایک خاتون ایک عورت با حیا ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ السخاء احسن، سخاوت بہت اچھی چیز ہے، وَهُوَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ احسن، لیکن اگر صاحب دولت سخی ہو جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن صاحب دولت صاحب مال اگر صاحب سخاوت پر فائز ہو جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد امام معصوم فرماتے ہیں کہ سلمان بن محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ العدل حسن، عدالت بہت اچھی چیز ہے، وَهُوَ مِنَ الْأُمَرَاءِ احسن، اگر حاکم عادل ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے، اگر حاکم عادل ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو عزیزو، حاکم کا عادل ہونا بہت ضروری ہے۔ جس ایمان کی مناسبت سے یہ مجلس ہو رہی ہے وہ کتنا بڑا عادل ہے، اپنے تو اپنے جب غیر زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتابیں لکھ دیا کرتے ہیں، اپنے تو اپنے جب غیر مطالعہ زندگی کا کرتے ہیں تو نبی تعلیم کی تو کتابیں لکھتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، بارہ سنا ہوا ہے، ایک عیسائی رائٹر ہے جان جارڈن، مشہور رائٹر اور بہرا کی باتیں سنی ہوئی ہے، لیکن زندگی کتنی عظیم ہے، اسلام نہیں عیسائی ہے، لیکن جب مولائے کائنات کی زندگی پڑھتا ہے مطالعہ کرتا ہے تو کتاب لکھتا ہے، اور اس کا نام کیا رکھتا ہے؟ سولت العدالت الانسانیہ الامام علی، یعنی عدالت انسانی کی آواز امام علی ہے، عدالت انسانی کی آواز امام علی۔ اس کے بعد وہ مقدمے میں لکھتا ہے کہ اے دنیا کتنا اچھا ہوتا اگر تو تمہیں جمع کرنے کے بعد ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتی، کتنا اچھا ہوتا کہ تمام طاقتیں جمع کرنے کے بعد زمانے کو ایک علی دے دیتی، وہی علم ہوتا جو علی کا علم تھا، وہی زبان ہوتی جو علی کی زبان تھی، وہی ذوالفقار ہوتی جو علی کی ذوالفقار تھی، لیکن اپنا نہیں غیر بیان کر رہا ہے، چونکہ علی کے علم جیسا کس کا علم ہو سکتا ہے، علی کی زبان کیسی کون نہیں مانتا، علی کی ذوالفقار کیسی سب جانتے ہیں، مجھے اس بحث میں نہیں جانا، لیکن غیر علی کی عدالت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ علی اتنے عادل ہیں، اس لیے تو علی فرماتے ہیں اگر ہمیں 7 حکومتیں دے دی جائے اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ ایک چیونٹی کے دہن سے ایک دانہ جو کا یا کسی غذا کا چھین دے تب بھی علی اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم آپ تصور کریں کتنے بڑے عادل ہیں کہ علی فرماتے ہیں کہ اگر ساری حکومت ہمیں دے دی جائے اور ایک چیونٹی کے منہ میں ایک دانے کو کہا جائے کہ میں لے لوں تو علی یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ تو عزیزو، جب علی اتنے بڑے عادل ہیں تو علی کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ عادل ہونا چاہیے۔ سلمان بن محمد والے لیکن فضائل بھی ہوں گے اور ایسی باتیں بھی، یقیناً عدالت ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں، بات آگے تو کریں، مشہور بات ہے، ایک ہوتا ہے عدالت اور ایک ہوتا ہے سخاوت۔ عدالت اگر زندگی میں رائج ہو جائے، معاشرے میں رائج ہو جائے تو ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور معاشرہ بہترین۔ آنے والا سوال کرتا ہے یہ مرتضیٰ سے، یا علی بتا دے کہ عدل افضل ہے یعنی عدالت افضل ہے یا سخاوت افضل ہے؟ دیکھیے، آنے والے نے جو سوال کیا ہے بڑی زیرکی اور بڑی دور اندیشی سے سوال کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں سوال کس سے کر رہا ہوں۔ سوال علی بن ابی طالب سے کیا جا رہا ہے، یقیناً کسی اور سے سوال کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ جواب صحیح نہ دے پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اسی فیلڈ کی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور کہیے کہ آپ کو سب سے اچھی چیز کون سی پسند ہے،
تو ڈاکٹر کہے گا کہ سب سے اچھی چیز ہمیں صحت پسند ہے. اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر صحت نہیں ہے تو ساری نعمتیں بیکار ہیں. چونکہ وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے. آپ کسی ٹیچر کے پاس جائیے اور اس سے پوچھئے کہ آپ کو سب سے اچھی ایک سلوار دے دے محمد والے اور ایک بلند آواز سے میں آرام سے وقت کے اندر جو پڑھنا ہے میں پڑھ دوں گا. سلوار دے دے آنے والا پوچھتا ہے علی مرتضیٰ سے، یا علی بتا دے عدالت افضل ہے یا سخاوت؟ اب کیا علی جواب دے؟ اس لیے کہ انسان جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اسی کو پسند کرتا ہے. ایک آپ جج سے، انصاف کرنے والے سے پوچھے کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے، کہے گا انصاف. اگر انصاف نہیں زندگی میں تو ساری چیزیں بیکار ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو جس کا ماہر ہے، ایک سخی انسان سے پوچھئے کہ سب سے اچھی چیز کون سی ہے، کہے گا سخاوت، اس لیے کہ وہ سخی انسان ہے. ایک عادل انسان سے پوچھئے کہ سب سے اچھی چیز کون سی ہے، کہے گا عدالت، کیونکہ وہ عدالت پسند کرتا ہے. سوال اس سے کیا جا رہا ہے کہ میدان سخاوت میں علی سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، میدان عدالت میں علی سے بڑا کوئی عادل نہیں. اگر سخاوت کے معاملے میں دیکھیں تو علی سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں. مشہور بات سنی ہوئی ہے کہ لوگوں نے تعریف کی کہ علی حاتم طائی کو بہت بڑا سخی تھا، کہا کہ وہ ایک در سے نہیں 40 در سے. علی نے کہا کہ یہ مولا علی کا نہیں، لیکن خطابت کے انداز میں عرض کر دوں، کہا کہ یہ سخاوت نہیں ہے، یہ ضلالت ہے. یہ سخاوت نہیں ہے، ضلالت ہے. در در پہ لے جانا، ایک ہی در سے اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ اسے در در جانا پڑے. ایک ہی در سے اتنا دے دو. تو علی وہ ہے کہ جو ایک ہی بار میں اتنا عطا کر دیتے تھے، بعد میں ضرورت نہیں پڑتی تھی. جو سخاوت کا عالم یہ ہے. عدالت کا عالم آپ بہتر جانتے ہیں. علی کی زندگی کیسی، پوری زندگی جس کے سلسلے سے خود عیسائی رائٹر بیان فرماتا ہے کہ جو علی کو قتل کیا گیا اس کا سبب یہی ہے کہ آپ بہت بڑے عادل تھے. مسائل نہیں ہے لیکن جملہ عرض کر دوں، اتنے بڑے عادل ہیں امام کہ امام حسن مجتبیٰ سے فرماتے میرے لال میری زندگی کے بعد اگر قصاص لینا تو صرف ایک ضرب لگانا، کیونکہ میرے قاتل نے مجھ پر ایک ضرب لگائی. کون ہے اتنا بڑا عادل؟ تو اگر سخاوت کے معاملے میں دیکھیں تو علی سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، اور اگر عدالت کے معاملے میں دیکھیں تو علی سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں. سوال کرنے والا پوچھتا ہے یا علی بتا دے کہ سخاوت افضل ہے یا عدالت؟ اب علی کیا بتائے؟ سخاوت افضل ہے کہ عدالت؟ وہ علی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو علی سے سوال کیا جائے اور علی سوال کا جواب نہ دے. میں نے کہا دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو شاید نہ جواب دیتا، لیکن جب علی سے پوچھا گیا علی نے نہ سوچا نہ فکر کیا نہ غور کیا، ادھر سوال کیا ادھر سوال کا جواب دیا. پوچھنے والا کہتا یا علی بتا دے سخاوت افضل ہے یا عدالت؟ علی کہتے عدالت افضل ہے. کہا دلیل یہ ہے کہ اگر عدالت قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر عدالت قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت ہی نہ پڑے. سخاوت تب دکھائی جاتی ہے جہاں عدالت فوت ہو جایا کرتی ہے. بھئی عدالت کا مطلب ہے صاحب حق کو حق پہنچا دینا. جب صاحب حق کو حق پہنچ جائے گا تو پھر سخاوت کی ضرورت نہیں پڑے گی. امام نے کیا فرمایا کہ سخاوت سے افضل عدالت ہے. اگر عدالت آپ کے پاس یعنی عدالت رائج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے غربت دور ہو جائے، ہماری زندگیوں سے تنگدستی دور ہو جائے. ہاں سخاوت کی بات آ گئی تو عرض کریں عدالت کی بات مشہور واقعہ ہے، لیکن میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ امام علی کتنے عادل بڑے عادل. مشہور واقعہ ہے اور اس سے ہمارے لیے پیغام دیا ہے. چاہنے والا ہی تھا، چوری کا انسان ہے غلطی ہو جاتی. جب چوری کی تو لوگوں نے کہا یا علی آپ کا غلام ہے، چوری کیا کا بلاؤ، قرآن کا حکم ہے ہاتھ کاٹے جائیں گے. واقعہ مشہور ہے، بلاؤ ہاتھ کاٹے جائیں گے. آ گیا چاہنے والا کا، انگلیاں کٹ گئیں. جب انگلیاں کٹ گئیں تو دوسرے ہاتھ پر انگلیاں رکھ کر بازار کی طرف چلا، اور جب بازار کی طرف چلا تو دیکھیے چاہنے والے ایسے ہوتے. انگلیاں کاٹی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی زبان میں علی کے شان کے خلاف باتیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے.
बाजार में तारीख में मिलता है खारजी नामी शख्स जिसे इब्न कब्बा कहते हैं, उसका नाम इब्न कब्बा, जो दुश्मन अहले बैत होते हैं ऐसे ही नाम हुआ करता है। सलवात भेज उसने देखा कि मौका तो अच्छा, जानता था कि अहले बैत का चाहने वाला है, मालूम था कि अली ने उंगलियां काटी, पूछ लिया क्या है गुलाम अली ये उंगलियां किसने काटी। अच्छा जब ये सवाल किया गया तो उसे कह देना चाहिए कि अली ने काटी, बात तमाम हो जाती। उसने ये सवाल इसलिए किया कि सवाल करेंगे, अब अली ने चूंकि उंगलियां काटी है अली की बुराई करेगा या हमारी तरफ आ जाएगा। जब ये पूछता है कि ऐ गुलाम अली बताओ तुम्हारी उंगलियां किसने काटी, फरमाता है कद कता यमीनी अमीरुल मोमिनीन यासुबुद्दीन कायदे गुर्रिल मुहज्जलीन नफ्स रसूलुल्लाह ज़ौजे बुतूल हादी लर्रशाद अलमोती ज़कात। उसके बाद फरमाता है रजुलुन शुजाउन, मैंने लफ्ज़ छोड़ी है, रजुलुन शुजाउन वफीयुन अखू रसूलुल्लाह अली इब्न अबी तालिब। पर पूछे वाला कहता है कि तुम्हारी उंगलियां किसने काटी, अब ये कहता है मेरी उंगलियां उसने काटी जो मोमिनीन का अमीर है, मेरी उंगलियां उसने काटी है जो दीन का सरदार है, मेरी उंगलियां उसने काटी है जो गुजारों का सरदार है, मेरी उंगलियां उसने काटी है जो नफ्स रसूल है, मेरी उंगलियां उसने काटी है जो ज़ौजे बुतूल है, मेरी उंगलियां उसने काटी है जो हालत रुकू में ज़कात देने वाला है, मेरी उंगलियां उसने काटी है जो नेकी की तरफ हिदायत करने वाला है, मेरी उंगलियां उसने काटी जो जन्नत नईम की तरफ सबकत करने वाला है, मेरी उंगलियां उसने काटी जो मर्द मैदान है, मेरी उंगलियां उसने काटी जो सबसे बड़ा वफादार है, मेरी उंगलियां उसने काटी जो रसूलुल्लाह का भाई है जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। आपने देखा, जब ये देखा कि यहाँ तो मामला उल्टा है, मैंने चाहा कि अली के फजाइल की बजाय अली के नकाइस बयान करे, ये तो अली के फजाइल बयान करने लगा। फौरन जवाब सवाल बदला कि तुझे क्या हो गया कि अली ने तुम्हारी उंगलियां काटी और तुम अली के फजाइल बयान कर रहे हो। कहा कि अली के फजाइल क्यों ना बयान किया जाए, इसलिए कि अली ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, दुनिया में मेरी उंगलियां काट कर मुझे पाक बनाकर जहन्नम की आग से बचा लिया है। नारे नारे सलवात। क्यों ना फजाइल बयान करूं, इसलिए कि दुनिया ही में अली ने मुझे सजा दे दी, मैं पाको पाकीज़ा हो गया और मैं जन्नत का हकदार हो गया। जब ये फरमाया रिवायत में मिलता, लोगों ने बताया कि या अली जिसकी आपने उंगलियां काटी थी वो आपके फजाइल बयान कर रहा है, जिसकी आपने उंगलियां काटी वो आपके फजाइल बयान कर रहा है। मोहब्बत ने जोश मारा लेकिन तरीका अंदाज बदला और फरमाया मेरे लाल हसन जाओ अपने चचा को बुला कर ले आओ। समझो चाहा गुलाम अली था, लेकिन जब किरदार का बात हो गया तो इमाम हसन से इमाम फरमाते जाओ अपने चचा को बुला कर ले आओ। मतलब इससे ये भी बात वाज़ेह होती है कि अगर इंसान किरदार का पाक हो जाता है, खैर होता है, इमाम उसे चचा कहा कहते हैं, लेकिन अगर किरदार का गलत होता है, चचा होने के बावजूद पूरा सूरह तब्बत यदा नाज़िल हो जाया करता हो। सलवात भेजो मोहम्मद वाले अगर सीरत अच्छी नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, चचा है लेकिन सूरह तब्बत यदा नाज़िल हो जाता है। अबू लहब पैगंबर का चचा था लेकिन पूरा सूरा नाज़िल हो गया। कहा कि जाओ बुला कर ले आओ। इमाम हसन मुस्तफा गए और जाने के बाद गुलाम को बुला कर ले आए, और जब गुलाम को बुला कर ले आए बातें सुनी है। बहरहाल उंगलियों को हाथ पर रखा, रखने के बाद रुमाल उंगलियों पर रखा, रखने के बाद ना जाने क्या पढ़ा, क्या कलमात अदा किए। तारीख में मिलता है कि अब जो रुमाल हटाया तो उंगलियां जैसे पहले थी वैसे ही दुरुस्त पाई, वैसे ही दुरुस्त पाई। इस वाक़िए से एक बात तो वाज़ेह हो गई। उससे पहले मैं अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में सवाल करूंगा, या अली उंगलियां काटी क्यों? अपन तो काटना नहीं चाहिए, इसलिए कहा था वही था। रिवायत में मिलता है कि जब अली ने कहा कि उंगलियां काटी जाएगी तो बहुत से लोगों ने कहा यार आप तो वही था, आपका चाहने वाला है, कम से कम इतना तो कर दीजिए, ऐसे बस कीजिए, माफ कर दीजिए। होता है कि नहीं यहाँ दुनिया में तो बहरहाल अगर कोई ऐसा हो तो फौरन माफ कर देंगे। अली ने कहा नहीं, अली का जो मोटिव होता है वो
کردار کا بلند ہوا کرتا ہے. علی کا جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ کردار کا بلند ہوا کرتا ہے. 40 انگلیاں کاٹی, کہاں انگلیاں کاٹنا کیونکہ قرآن کا حکم ہے, یہ علی کی عدالت کا تقاضا ہے. انگلیاں کاٹنا عدالت کا تقاضا ہے اور انگلیوں کا جوڑنا یہ محبت کا تقاضا ہے. انگلیوں کا کاٹنا عدالت کا تقاضا, انگلیوں کا جوڑنا محبت کا تقاضا. اس واقعے سے ایک بات بھی واضح ہو گئی کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے سزا وقتی ہوا کرتی ہے, جزا دائمی ہوا کرتی ہے. صلوات محمد والے سزا وقتی ہوا کرتی ہے, جزا دائمی ہوا کرتی ہے. عزیزو دیکھیں بات واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کہ اگر کوئی خامیاں اور کوئی غلطیاں ہیں سزا ملے گی, لیکن جزا ہمیشہ ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے کردار کو پاک بنا لیں, ہم اپنے کردار کو اس قابل بنا لیں کہ بہرحال امام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے, یہ ہمارا چاہنے والا ہے. وصیت نامہ امام کا آپ سنیے, کل انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا, وقت نہیں. اس میں جب امام نے وصیت کی ہے اپنے بیٹوں سے, اسی گما میں تقوی اللہ پہلا ہے. وصیت نامے میں یہی تو فرمایا کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. آپ پہلے سوچیں, تصور کریں کس سے کہہ رہے ہیں امام کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کروں. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو مباہلہ میں شریک. مباہلہ جس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ہے, امام حسین علیہ السلام بھی ہے, خود علی مرتضیٰ بھی ہے. مباہلہ کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن حکم دیتا ہو, قرآن کہتا ہے اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پہلے متقی بنو, متقی سے پہلے مومن بنو, پھر صادقین کے ساتھ. یہ بڑی سخت منزل ہے. پہلے مومن بننا پڑے گا, مومن کے بعد متقی بننا پڑے گا, متقی کے بعد صادقین کی منزل پہنچے گی. پہلے مومن, مومن کے بعد متقی, مومن کے بعد متقی, متقی کے بعد صادقی. صادقین یہی 75 بیت علیہ السلام ہے, یہی اہل بیت علیہ السلام ہے جو خود اتنے اعلیٰ ہو کہ جن کی مائیت کے لیے, جن کی پیروی کے لیے تقوی شرط ہو. امام اسے کہہ رہے ہیں کہ متقی بن جاؤ, تقوی اختیار کرو. یہ امام اپنے بیٹوں ہی سے نہیں بلکہ بیٹوں کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں, بیٹوں کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب ہوتا ہے, کل انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا, بظاہر تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام انجام دیں جو اللہ اور رسول اہل بیت کی خوشنودی کا سبب ہے, ان کی ناراضگی کا سبب نہ ہو. ان کی اگر ناراضگی کا سبب ہے تو یہ تقوی نہیں ہے. یقیناً امیر المومنین کا ماننے والا متقی نہ ہوگا تو پھر کون متقی ہوگا؟ اس لیے کہ جب ہم اذان پڑھتے ہیں تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا امیر المؤمنین و امام المتقین. اشہد ان امیر المؤمنین, علی مومنین کے امیر ہیں. اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں و امام المتقین. علی سب کے امام نہیں, جو متقی ہوگا اسی کا امام ہے. کرتے ہیں سر کہ علی سب کے متقی نہیں ہے, سب کے امام نہیں ہے, جو متقی ہوگا اس کے امام ہے. امام المتقین, متقین کے امام ہے. متقین کے دو لفظوں میں یوں تعریف سمجھ لیجئے کہ متقی اور امام المتقین میں فرق یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر جنت میں چلا جائے وہ متقی ہوتا ہے. جس کے قریب گناہ نہ آئے اور اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جائے اسے امام المتقین کہتے ہیں. محمد والے جس کے قریب گناہ نہ جائے اور اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جائے اسے امام المتقین کہتے ہیں. علی بن ابی طالب امام المتقین ہے. بہت سارے صفات, ان میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ علی امام عادل ہے. علی کی عدالت کون سمجھے گا, کون جانے گا؟ روایت میں کا مشہور واقعہ کہ یمن سے جب مال غنیمت آیا, اچھا مال غنیمت آتا تو کچھ لوگ ایسے تھے تو منتظر رہتے تھے. اچھا بعض لوگ ایسے آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے جو محنت کرنا پسند نہیں کرتے, بغیر محنت کے چاہتے ہیں کہ مل جائے. ہوتا ہے کہ نہیں؟
आराम पसंद होते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं, बस जिंदगी चलती रहे कहीं ना कहीं। नहीं अजीजों, आप मेहनत करिए। अल्लाह खुद कहता है कि आप हरकत कीजिए, हम असबाब खुद पैदा करेंगे। आप हरकत करिए, असबाब हम फराहम करेंगे। तो इंसान को मेहनत करना चाहिए। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह जरूर आपकी रिस्क में बरकत देगा। तो माले गनीमत यमन से आया। माले गनीमत में क्या था? सोने चांदी के सिक्के। जब सोने चांदी के सिक्के आए तो लोग खुश थे। जाने वाले पूछे कि माले गनीमत आया है, मिलेगा जरूर। पैगंबर ने अली से कहा कि या अली, माले गनीमत तकसीम कर दो। माले गनीमत क्या है? सोने चांदी के सिक्के। अली ने कहा ठीक है। अली इमाम आदिल है, आप अदालत देखिएगा। कहा सोने चांदी के सिक्के तकसीम कर दो। लोग आते थे, अली तकसीम करते थे। रिवायत में मिलता है कि तकसीम करने का अंदाज ये था, अली हाथ बढ़ाते थे, मुट्ठी में जितने भी सोने चांदी के सिक्के आते थे और दे देते थे। जो आया मुट्ठी भरा दे दिया, जो आया मुट्ठी भरा दे दिया। अब कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा, मैं जितना मिल रहा है उसी पर तैनात कर लीजिए। पैगंबर की खिदमत में गए तो जाने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, आज अली अदालत से काम नहीं ले रहे। आज अली अदालत से काम नहीं लेता। क्या हुआ? कहा कि आज अली की खिदमत में जो भी जाता है मुट्ठी बढ़ाते हैं, मुट्ठी में जितने भी सोने चांदी के सिक्के आते दे देते हैं। उसको गिनते नहीं है, वजन नहीं करते, बल्कि मुट्ठी में जितना आया उसे दे दिया। पैगंबर ने फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता कि अली और अदालत ना करे। लेकिन तुम्हारे तस्कीन कल्ब के लिए मैं काम किया देता हूँ कि जिन जिन लोगों को गनीमत मिली है उन सबको बुलाओ। जिन जिन लोगों को माल गनीमत मिला है उन सबको बुलाओ। सबको बुलाया गया। अली इब्न अबी तालिब भी आए। आने के बाद तराजू लाया गया। पैगंबर ने पहले एक जुमला फरमाया कि अगर जौ के दाने के बराबर भी कमी और बेशी मिलेगी तो मैं पैगंबर अली की जमानत लेता हूँ। मैं पैगंबर जमानत लेता हूँ अगर जौ के दाने के बराबर भी कम होगी। तराजू लाया गया। लाने के बाद कहा कि एक मुट्ठी इस पर रखी जाए और एक मुट्ठी इस पर रखी जाए। जब तराजू किया गया तो दोनों को बराबर पाया गया। दोनों को बराबर पाया गया। आपने देखा जिसका दस्त इतना अदालत पसंद हो, जिसका हाथ इतना अदालत पसंद हो, उसकी जिंदगी कितनी अदालत पसंद होगी। क्या यूं अर्ज किया जाए कि यानी नबी अली का हाथ दस्ते अदालत है। और फिर पैगंबर ने खुद फरमाया कि नबी पैगंबर खुद फरमाते हैं कि अली का हाथ यानी दस्ते अदालत है, मेरा भी हाथ दस्ते अदालत है। अली का हाथ और मेरे हाथ में अदालत के सिलसिले में जर्रा बराबर तुम्हें फर्क नहीं मिलेगा। जैसा मेरा हाथ है वैसा अली का हाथ है। और इंसान को ताज्जुब ना करना चाहिए, इसलिए कि यही तो वो शख्सियतें हैं जो एक नूर के दो हिस्से हैं। ताज्जुब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि यही तो वो शख्सियतें हैं जो एक नूर के दो हिस्से। वरना दुनिया में कौन है जो इस शर्फ हासिल। नबी खुद फरमाते हैं, मुझे हदीसे में ज्यादातर को पढ़ता हूँ जो सब कहीं मौजूद हो, कोई इख्तिलाफ तमाइश ना हो। पैगंबर फरमाते हैं अव्वलुमा खल्क़ल्लाहु नूरी अना वली मिन नूरि वाहिद। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से। तो अजीजों, वरना अगर कोई खाकी इंसान होगा चाहे जितने सिफात मिलते जुलते हो, लेकिन इतने सिफात नहीं मिल सकते कि हाथ भी एक जैसा हो, नहीं हो सकता इंसान। लेकिन जब नूर होता है तो इत्तेहाद ऐसा ही होता है। और इत्तेहाद ऐसा होता है कि चादर एक होती है, आने वाले पांच हो जाया सब। तो अली का हाथ भी दस्ते अदालत, नबी का हाथ भी दस्ते अदालत। जब ये बात वाज़ेह हो गई कि अली का हाथ दस्ते अदालत है तो दस्ते अदालत कभी दस्ते जुल्म की बैयत नहीं कर सकता। अच्छा, ये है अली की अदालत। और अच्छा, ऐसा ये नहीं कि सिर्फ आप सोचे कि इमाम अली ही की ऐसी अदालत है और ऐसी नहीं। अगर सारे इमामों की जिंदगी को मुताला करेंगे तो आपको सारे इमाम ऐसे आते नजर आएंगे, सारे इमामों के हाथ ऐसे नजर आएंगे। हाथ की बात आ गई तो अर्ज करते, आठवें इमाम की जिंदगी है। हमारे आठवें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा
صلی علی محمد وآل مشہور محمد. واقعہ ہے جب آپ خراسان کی طرف جانے لگے تو خراسان کے ایک رہنے والا جس کا نام حبیب تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر کہ میں حج کرنے گیا ہوں، پیغمبر بھی آئے ہیں، پیغمبر ابو ذر مسجد ابو ذر میں تشریف فرما ہے، مشہور روایت ہے، اور ایک اعلان عام ہے کہ جو بھی پیغمبر سے ملنا چاہے وہ مل سکتا ہے۔ خوشی سے حج تمام کو جلدی تمام کیا، تمام کرنے کے بعد نبی کی خدمت میں گیا، سلام کیا، نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد اس نے دیکھا کہ نبی کے پاس دائیں طرف ایک طبق رکھا ہے جس میں کھجور ہیں، خرمے ہیں، نبی نے ہاتھ بڑھایا اور خرمے اٹھائے، اس کو دے دیے۔ حبیب فرماتا ہے حبیب خراسان جب میں نے گنا تو 18 خرمے دیے، خواب میں دیکھا کہ نبی نے ہمیں 18 خرمے دیے۔ دیکھیے خواب باعث مسرت بھی تھا اور باعث غم بھی تھا۔ خوشی اس بات پہ تھی کہ نبی کو خواب میں دیکھا، اور غم یہ ہے کہ نبی نے 18 ہی خرمے کیوں دیے۔ کم و بیش دے دیتے اب الگ الگ تعبیریں نکالنے لگا کہ 18 سے مراد کیا ہو سکتی، کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی کے 18 دن رہ گئے، طرح طرح کی بہرحال سوچنے لگا انسان کہ 18 ہی خرمے دیے۔ انسان سب سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اب پریشان ہے، مضطرب ہے کہ خواب کی تعبیر کسے معلوم کرے۔ ابھی یہ بہرحال سوچ ہی رہا تھا کہ خراسان میں بات عام ہو گئی کہ خراسان میں آج کے امام آنے والے ہیں۔ اب اس کے دل کو تسلی ہوئی کہ یقیناً ہمارے خواب کی تعبیر اب ضرور مل جائے گی، کیونکہ فرزند رسول آنے والے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے جو فرزند رسول یعنی آٹھویں امام خراسان پہنچ گئے۔ اب جب پہنچے اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، جا کر ہم اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ اب گیا، جب گیا تو وہ خود کہتا کہ خدا کی قسم جیسے میں نے نبی کو بیٹھا ہوا مسجد میں پایا ویسے ہی ہم نے آٹھویں امام کو بیٹھا ہوا مسجد میں پایا۔ جیسے خواب میں نبی کے سامنے دائیں طرف ایک طبق تھا جس میں خرمے موجود تھے، ویسے ہی آٹھویں امام کے دائیں طرف ایک طبق تھا اس میں خرمے موجود تھے۔ اب امام کی خدمت کے بعد امام کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد امام کو سلام کرتا ہے، سلام کے بعد کہتا ہے کہ امام کچھ حاضر کچھ دیجیے۔ امام نے ہاتھ طبق کی طرف بڑھایا، بڑھانے کے بعد مٹھی میں خرمے لیے، لینے کے بعد اس کو عطا کر دیے، اور جب وہ خرمے دیے اس نے گنا تو 18 نکلے، اس نے گنا تو 18 نکلے، فوراً کہتا مولا کچھ اور دے دیجیے۔ امام نے فرمایا اگر نانا نے خواب میں زیادہ دیے ہوتے تو میں نے تجھے زیادہ دے دیے۔ واہ 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 اللہم صلی علی اگر نانا زیادہ دے دیتے تو میں بھی تمہیں زیادہ دے دیتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب یہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی طرف سے خصوصاً انسانوں کی ہدایت کر جائے، اور جن میں پہلے امام عادل ہے۔ ہمیں زندگی کی امام عادل کی زندگی پڑھنا چاہیے وقت نکال کر، اور کوشش کریں اس پر عمل، خصوصاً وصیت نامہ امام۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ امام کی وصیت نامے میں خلاصہ زندگی بیان ہے۔ بس اہل بیت علیہ السلام اور ہماری زندگی میں یہی تو فرق ہے۔ جب ہم وصیت کرتے ہیں فلاں جگہ کا پھول لے لینا، فلاں جگہ کا جگہ پڑی ہے وہ تمہارے نام ہے، فلاں اولاد، یہ ساری چیزیں اپنے لیے، لیکن امام اپنے لیے وصیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ امت کے لیے وصیت کر رہے ہیں، امت کی اصلاح کے لیے وصیت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بس زیادہ وقت نہیں دینا۔ امام زندگی امام عادل ہے، بڑے عادل امام ہیں۔ غیروں نے امام کی زندگی کو پڑھ کر درس دیا، ہمیں تو بدرجہ اولا درس حاصل ہے، خصوصاً امام علی کی زندگی، جہاں عدالت اپنی جگہ پر علی کی بے مثال، وہیں ایک اور صفت ہے وہ ہے عبادت۔ امام علی کی عبادت، ایسی عبادت آپ کو نہ چاہیے۔ مصلی عبادت پر جاتے تھے تو علی کی کیا صورت ہے، اس علی کی عبادت کے لیے اگر میدان جنگ میں تیر لگ جائے، چلنا چاہے تو تیر نکالنے پر منع کر دیتے ہیں، کہتے کہ نہیں علی مصلی عبادت پر جانے اتنا بڑا عبادت گزار علی، لیکن کبھی بھی علی نے اپنی عبادت پر ناز نہیں کیا، فخر نہیں کیا، بڑے بڑے معرکے سر کیے، لیکن کبھی بھی علی نے اس کو
علی کو ہٹا دیا جائے تو کامیابی سمجھنے میں نہ آئے. کامیابی اگر سمجھنا ہے تو علی کبھی بھی ناز نہیں کرتے. پر ابو اختر جیسے مہمان کو بچھاڑا, علی نے ناز نہیں کیا, فخر نہیں. اب تو یہ کہ علی کی ولادت خانے کعبہ یہ کیا کم شرف تھا, لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میں خانے کعبہ میں نہیں کیا. لیکن نہیں, علی جب مصلی عبادت پر آتے ہیں اور جب سرب لگتی ہے تو علی فرماتے ہیں خوشبو رب کعبہ کی قسم آج مصلحت ہے کہ پوری زندگی میں علی کے اس کرنے کو نہ ادا کرنے والے مصلی عبادت کی اس کرنے کو نہیں ادا کرتے. علی پتہ نہیں بہت ساری مصلحت یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو یہ بتایا گیا, امام علی کے سلسلے سے بڑی سازشیں رچی شام میں, خصوصاً جب ضرب لگی تو لوگ یہ بھی کہتے تھے کیا علی کی نماز پڑھتے تھے. تاریخ میں یہ سمجھنا ہے کہ امام نے کیوں فرمایا تھا کہ دوستوں کا رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہوا. علی وہ ہے کہ جس کی عبادت زندگی کی ابتدا بھی عبادت ہے, انتہا بھی عبادت. آئے تو مرکز عبادت خانے خدا, گئے تو بھی عبادت کی جگہ جنت. عزیز و آج امام کا غم منانے کے لیے آپ تشریف. 47 ہجری کا امام کی زندگی کا آخری رمضان المبارک, جس میں امام بارہا اپنی شہادت سے پہلے لوگوں کو آگاہ کر باتیں بارہا سے امام علی رمضان المبارک سے اپنی شہادت کو بیان کرتے بات کو پڑھتے رہے تھے. امام حسن مصطفیٰ سے پوچھا میرے رات بتاؤ ماہ مبارک رمضان کتنی بابا 13 رمضان. پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے, میرے رات بتاؤ ماہ مبارک رمضان کی کتنے دن باقی. کا بابا 17 روز باقی. فرمایا یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں میری ریش مبارک خون سے رنگی. بارہا امام اپنی شہادت کی خبر دیتے رہے. اس کے بعد خصوصاً ماہ مبارک رمضان جو 45 ہجری کا رمضان تھا, علی کا دستور یہ تھا کہ علی افطار خصوصاً اپنے بیٹوں کے یہاں اور اپنی بیٹیوں کے یہاں. آپ ذرا تصور کریں, بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بیٹی کے یہاں جب باپ پہنچتا ہے تو بیٹی یہی سوچتی ہے کہ کائنات کی ساری دولت ہمارے گھر آئے. اگر بیٹی کے یہاں باپ پہنچے, باپ بھی علی مرتضیٰ جیسا, بیٹی بھی بی بی ام کلثوم جیسی. جب علی شہزادی ام کلثوم کے یہاں گئے, یقیناً بیٹی نے انتظام کیا, لیکن اللہ اکبر امام عادل ہے. روایت میں ملتا افطار کے لیے بیٹی نے ایک پیالہ دودھ کا لا کے رکھا, ایک جو کی روٹی, تھوڑا سا نمک. امام نے فرمایا میری لاڈلی ام کلثوم, کیا تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے بابا نے کئی غذائیں تناول کی؟ اللہ اکبر, تصور کر سکتے ہیں ایک دودھ کا پیالہ, جو کی روٹی اور نمک کیا ہوتی. لیکن علی فرماتے ایک وقت میں ہم نے کئی غذائیں نہیں تناول. بیٹی یہ غذا ہٹا دو. بیٹی تھی, باپ کی الفت میں ہاتھ دودھ کی طرف بڑھایا. امام نے فرمایا نہیں عزیزو, بیٹی نے نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا. امام نے فرمایا نہیں میری لاڈلی, دودھ کا پیالہ اٹھا لو, کوفے میں بڑے یتیم ہے جو آزادارو. امام حسین اگر وصیت آپ پڑھیں گے, امام یتیموں کا بڑا خیال کرتے. روایت میں ملتا ہے کوفے میں جب بھی امام کے سامنے کوئی یتیم بچہ رہتا تھا اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوتا تھا, اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوتا تھا. ہمارے لیے عزیز و درس عبرت ہے, ہمارے لیے پیغام ہے. ہاں روایت میں ملتا افطار کیا. افطار کرنے کے بعد اب امام علی نے پوری رات بڑے اضطراب سے گزاری. ام کلثوم خود بیان فرماتی ہے کبھی میرے بابا مصلی عبادت پر آتے ہیں, کبھی سہل خانہ میں آتے ہیں, سہل خانہ میں آ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ایک جملہ فرماتے ہیں یہ وہی تو رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. پھر مصلی عبادت پر آتے ہیں, نوافل میں مصروف ہو جاتے ہیں, عبادت خدا بندی کرتے ہیں. پھر سہل خانہ میں آتے ہیں, آنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک جملہ بیان فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزو جب یہ کیفیت امام علی کی جناب ام کلثوم نے دیکھی, فرمایا بابا آج آپ کی کیفیت عجیب
ہاں میری بچی، یہ آخری شب ہے، تمہارا بابا تم سے جدا ہونے والا ہے۔ ہاں زیادہ وقت گزرتا گیا، وہ وقت بھی آیا کہ امام علی روایت میں ملتا ہے مسجد میں آئے، کوفے کی مسجد میں آ کر کیا دیکھا کہ لوگ آرام کر رہے تھے، وہاں بھی پہنچے جہاں عبد الرحمن ابن مرجیب منہ کے بل بیٹھا ہوا تھا، بیدار کیا۔ امام نے کہا اٹھ جاؤ، نماز کا وقت قریب ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارا مسئلہ، تمہارا ہدف کیا ہے۔ علی جرم ثابت ہونے سے پہلے سزا نہیں دے سکتا۔ عزیزو، اس کے بعد علی گلدستے اذان پر گئے۔ دنیا والوں، علی کی آخری اذان ہے، اذان سن لو۔ ہاں کائنات میں ہمیں ایک اور اذان نظر آتی ہے، کربلا کا میدان تھا، جب بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا میرے بھیا، زینب کے دل کی آخری تمنا یہ ہے کہ علی اکبر اذان کہے تاکہ میں اذان علی اکبر سنوں۔ علی اکبر کو بلایا، حسین کہتے میرے لال علی اکبر، میری بہن کی تمنا یہ ہے کہ آخری اذان دے دو تاکہ میری بہن سنے۔ علی اکبر کے بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بابا آپ امام ہیں، ارے میری آواز آپ کی بہن سنے، لیکن میری بہن سغرا مدینے میں موجود ہے، آپ امامت کے اعجاز کے ذریعے میری آواز مدینے میں پہنچا دیجئے تاکہ میری بہن سغرا بھی سنے۔ ادھر علی اکبر نے اذان کہی، اللہ اکبر، دوش ہوا کے ذریعے علی اکبر کی آواز مدینے پہنچی، سغرا بیدار ہو گئی، نانی ام سلمہ، کیا میرا بھیا علی اکبر اکبر کی آواز، ہاں زادارو، علی اکبر کی آواز، ہاں مدینہ عزیزو، وہاں کربلا میں آخری اذان کی آواز، یہاں مدینے میں امام علی اذان دے رہے ہیں، آخری اذان دنیا والوں سن لو۔ اذان تمام ہوئی، مصلی عبادت پر آئے، نوافل ادا کی، واجبات شروع کیے، عزیزو غضب ہو گیا، نماز کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، امام حالت سجدہ میں ہے، ادھر ملعون نے مرتبہ ضرب کاری لگائی، وہ ضرب جو زہر آلود تھی، ادھر ضرب کا لگنا تھا، امام نے بیان فرمایا، اس کو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ خاکے مسجد کوفہ، خاکے مسجد کوفہ علی اٹھاتے تھے، ہاتھوں سے زخم سر پر لگا دیا کرتے تھے۔ میں کہوں گا علی، یقیناً حالت سو میں ضربت لگی، آپ کے بازو سلامت تھے، آپ نے سر کو سنبھالا، خاک کو اٹھا کر سر میں لگایا، لیکن لاکھوں سلام ہو غازی ابوالفضل عباس، کربلا کا میدان، ایک ظالم سر میں آنی لگاتا ہے، سر پاش پاش ہو جاتا ہے، بازو قلم ہو گئے، عباس اپنے سر کو کسی رضا بقضاء وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار ہماری مقدس عبادت قبول فرما، یا اللہ تعلیمات معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علماء حق کا سایہ ہمارے سر پر برقرار رکھ، بیمار میں شفائی عطا فرما، مقروض ان کے قرض عطا فرما، ہمارے عقیمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔